السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قابل احترام علماء کرام و معزز سامعین و سامعات، ذمہ داران البر فاؤنڈیشن، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماہ رمضان جو ایک بابرکت مہینہ ہے اور جو مستقبل قریب میں ہم سب پر سایہ فغن ہونے والا ہے، اس مناسبت سے ذمہ داران البر فاؤنڈیشن نے جس موضوع پر مجھے کچھ باتوں کے کہنے کا حکم دیا ہے، وہ موضوع وقت کی مناسبت سے بہت ہی اہم ہے، اور موضوع آپ سن ہی چکے ہیں کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے، تو جیسے اس مہمان کی شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گھر کے چھوٹے بڑے جو بھی ممبر ہیں، سب کے سب اس کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے، اسے مرحبا کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کی خاطر تواضع کے لیے وہ پورے طور سے وہ تیاریاں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان جو ہے یہ ایسا مقدس مہمان ہے کہ جس مہمان کا استقبال ہم نے نہیں، ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے رب نے کیا ہے کہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ اس رب نے گردانا، اور اسی مہینے میں، اس مقدس مہینے میں، جس مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے ہادی و رہبر اور مربی کو اسی رمضان کے مہینے میں منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ، جس مہینے میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی، کیوں نازل کی گئی؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ مقدس مہمان جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، اور اس مقدس مہمان کی آمد پر سنن نسائی کی وہ صحیح حدیث جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الصیام حدیث نمبر 2108 میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب کیا اور کہا آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اتاکم شہر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اتاکم رمضان، رمضان آ چکا ہے، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان سراپا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یہ وہ مقدس مہمان ہے جو آنے والا ہے کہ جس میں
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض وہ روایتیں صحیح روایتیں جس میں یہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین بیڑیوں میں قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ جو انسان اس مہینے کی سعادت سے محروم ہو گیا تو حقیقت میں وہی انسان محروم ہے، بد نصیب ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب آئیے ہم چند نقاط کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ چند امور یا چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں رمضان جو مستقبل قریب میں سایہ فغن ہونے والا ہے، اس رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے، رمضان کے اس مقدس مہینے کی برکات اور اس کی سعادتوں کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو، ہر مرد مومن کو اور ہر مومنہ خاتون کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار عالم رمضان کی سعادت کو پانے کی ہمیں توفیق فرما دے۔ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں، کتنی ایسے بہنیں ہوتی ہیں کہ جو امید لگائے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے روزے رکھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں گے، بہت ساری نیکیوں کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ رمضان سے چند دن پہلے یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے اور ادھر اس انسان کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو اس لیے رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے خلوص و للہیت کے ساتھ اس رمضان کی سعادت کو پانے کے لیے دعائیں کریں، اللہم بلغنا رمضان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو اور اس مقدس مہمان کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو اور ہر مرد مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ یہ سال کے 11 مہینے جو گزر گئے، اس میں انسان نے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی جناب میں انسان نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی، خطائیں کی ہوں گی، اللہ کی ناراضگی کے کام کیے ہوں گے۔ تو اب یہ مقدس مہمان سایہ فغن ہونے والا ہے، اس مقدس مہمان کا استقبال کرتے ہوئے انسان کو، ہمیں اور آپ کو اور ہر انسان کو جو امت محمدیہ کا اپنے آپ کو ایک فرد گردانتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے روبرو سچی توبہ کرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اپنے کیے ہوئے کرتوت پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گنہگار ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا لو اور اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تیری جناب میں، اللہ تعالی ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یہ مقدس مہمان جو سایہ فغن ہونے والا ہے، ہم سچے دل کے ساتھ اور گناہوں سے پاک و صاف دل کے ساتھ اس مہمان کا استقبال کریں۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو تم اللہ سے توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اور یقیناً کامیابی ہے کہ انسان کی اگر توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان اللہ
युहिब्बु त्तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जो अल्लाह ताला से ज़्यादा तौबा करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। तो तौबा करने से जहाँ हमारे और आपके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, वहीं पर अल्लाह ताला ऐसे इंसान से, ऐसे ख़ताकार बंदे से, बंदी से अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगता है। और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगेगा तो दुनिया भी संवर जाएगी, और दुनिया के बाद जो उखरवी दुनिया शुरू होने वाली है वो भी संवर जाएगी। फिर क्या कहना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा। रमज़ान का इस्तक़बाल, जहाँ हम अल्लाह के हुकूक में हमसे कोताहियाँ हो गई हों, जहाँ हम अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनहगार हाथों को उठाते हैं, वहीं पर हमसे, आपसे, किसी मर्द मोमिन से, किसी मोमिना खातून से वो कोताहियाँ जो बंदों के हुकूक में हो गई हैं, तो उससे भी छुटकारा हासिल करना चाहिए। एक मर्द है, एक मोमिन इंसान है, जिसके भाई से, पड़ोसी से, दोस्त से, किसी से भी कुछ अनबन हो गई है, सलाम कलाम बंद है। एक खातून है जिसकी अपनी सहेली से, पड़ोसन से, अपनी बहन से, किसी से भी कुछ अनबन हो गई है, सलाम कलाम बंद है। तो इस रमज़ान का इस्तक़बाल ये है कि दिल जो मैला हो चुका है, दिल जो गंदा हो चुका है, दिल जो हसद और कीने से भरा हुआ है, जिस तरीके से हमारा और आपका ये कपड़ा जब इस पर कीचड़ लग जाता है, गंदा हो जाता है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, टाइड पाउडर डालते हैं, और वो गंदा जो लगा हुआ है, वो धब्बा जो लगा हुआ है, वो साफ़ हो जाता है, और फिर ये कपड़ा अपनी असल सूरत पे वापस लौट आता है, दाग धब्बा ख़त्म हो जाता है, सफ़ेदी उसकी वापस लौट आती है। तो ऐसे ही इंसान के दिलो दिमाग पर दिल जो हसद और कीना से दागदार हो गया है, तो रमज़ान का इस्तक़बाल जो करना है, इस कीना कपट को दिल से निकाल करके उस भाई से, भाई से, बहन से जो कुछ मामला ऐसा हुआ है, माफ़ी के तलबगार हो जाएं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए नाक जो ऊंची है, उस नाक को नीची कर लें, कि इंसान अपनी नाक का मसला समझ लेता है कि हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे माफ़ी के तलबगार होंगे, हम कैसे इख्तलाफ को हल करने के लिए पहल करें। तो ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और माह रमज़ान जो आ रहा है, जिस रमज़ान की आमद पर हर एक को खुशी है और हर एक उसकी तमन्ना कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है, उसमें हम रोज़े रखेंगे, 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, नमाज तरावी का एहतमाम करेंगे, सदका व खैरात करेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, अपने आज़ा व जवारे को मुहर्रमात से, मनहियात से, नाजायज़ उमूर से बचाएंगे। ये हर एक की तमन्ना है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपके भाई से मामलात सही नहीं हैं, आपके भाई से क़त्ए ताल्लुकी है, रिश्ता व नाता ख़त्म हो चुका है, आप याद रखिए कि सही मुस्लिम की वो हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल बिर व सिला के अंदर ज़िक्र किया है, जिसका निचोड़ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के आमाल ये पीर और जुमेरात को अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला उस दिन हर इंसान की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय उस इंसान के जिसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया हो। सबकी मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं हो जाती है। हाँ, और वो शख्स कि बैनहु व बैन अख़ीह शहना, कि एक इंसान की उसके और उसके भाई के दरमियान कुछ रंजिश है, दिल में कुछ कीना कपट है,
اور اس کی بنیاد پر دونوں کے تعلقات ختم ہیں، سلام کلام بند ہے۔ جب ان کے یہ اعمال صالحہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رمضان آیا، روزے رکھے، تلاوت قرآن کیے، نماز تراویح کا اہتمام کیا، نوافل کا، فرائض کا اہتمام کیا، شیطان سے آپ نے جہاد کیا، شیطان کے ہٹکندے سے بچے رہے، اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے رہے، لیکن جب یہ آپ کی ساری محنتیں، ساری کوششیں جب یہ اعمال صالحہ کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی تو یہ کہا جائے گا ارکو ہذین حتی یصطلحا، ارکو ہذین حتی یصطلحا، یہ کہا جائے گا کہ ان اعمال کو، ان چیزوں کو مؤخر کیا جائے، ڈیلے کیا جائے جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ کہ اگر ابھی سے یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال جو کرنا ہے، اسے آپ کو ویلکم کہنا ہے، اسے مرحبا کہنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان کسی طرح کی نا اتفاقی ہو، تو میں ہو گئی ہو، سلام کلام بند ہو گیا ہو، قطع تعلقی ہو چکی ہے، تو اس کو ختم کر کے اللہ کے لیے سلام کلام شروع کر دیں، اس سے تعلقات استوار کر لیں، تاکہ جب رمضان میں کیے ہوئے اعمال صالحہ جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے، وہ اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ اسی طریقے سے استقبال رمضان کے تعلق سے ایک امر یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، رمضان کے روزے کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی رمضان کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کی بھی معرفت ایک انسان کو حاصل کر لینی چاہیے، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس طرف لوگوں کا دھیان یا لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے، بس یہی کہ سحری کر لیں گے اور پورے دن یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے بچے رہیں گے، شام کو افطاری کا وقت ہوگا، افطاری کر لیں گے، بس یہی روزہ ہے۔ میرے دوستو، اگر روزے کا تصور یہ آپ کے ہاں ہے تو یہ تصور ایسا ہے کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، اس رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان کے استقبال کے لیے اسے ویلکم اور خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی مکمل طور سے معرفت آپ حاصل کر لیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے کہ اس میں کسی بھی انسان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، حتیٰ کہ آج کے اس موجودہ وقت میں نابینا لوگوں کی بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، سن سکتے ہو، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں علماء کے بیانات موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بہت ہی ضروری ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا استقبال اور رمضان کا ویلکم اور خوش آمدید اور مرحبا وہ نہیں ہے جو آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ عیدی کپڑے کس دکان سے لیں گے، کس ٹیلر کے ہاں دیں گے، یا کھانے کے لیے کس سپر مارکیٹ میں اور کہاں پر سامان سستا مل رہا ہے، آفر کہاں ہے، کیا چیزیں بننی ہیں، کیا نہیں بننی ہیں، ان کے لیے ہم لا کر کے راشن سے اپنا گھر بھر دیں، فریزر کو ہم کھانے پینے کی چیزوں سے بھر دیں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ لوگوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے اور رمضان کی تیاری یہی ان کے یہاں ہے۔
تو میرے دوستوں اور میرے دینی بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، رمضان یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اور رمضان کا استقبال یہ نہیں ہے۔ رمضان سلف کے ہاں رمضان یہ شہر التوبہ، شہر القرآن، شہر الغفران۔ رمضان کا مہینہ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کی ناراضگی ختم کرنے کا اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان کا استقبال نہ کریں۔ رمضان کا استقبال یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں ان حقوق کی ادائیگی کر دیں، ان حقوق کی ادائیگی کر دیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کی تیاری کے لیے بڑے بڑے مال میں اور راشن کی دکانوں پر اور کہاں کہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، گھر سے راشن کو بھرا جا رہا ہے، فریج کو بھرا جا رہا ہے، تمام چیزیں شاپنگ ہو رہی ہے، اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے اور بڑے فخریہ انداز میں انسان کہتا بھی ہے کہ ہمارے بچے تو بغیر گوشت کے کھانا نہیں کھاتے ہیں، لقمہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور ہمارے گھر تو افطاری کے دسترخوان پہ الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہاں حلق سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن وہیں پر وہ انسان کتنے لوگوں کا ہے کہ حلق نکال دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ لین دین ہوتا ہے نا، کتنے لوگوں کا دیوالیہ کر چکا ہے، کتنے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر چکا ہے، کتنے لوگوں کے گھر کے اندر کھانے کا وعدہ ہو رہا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ لگژری زندگی ہے، ٹھاٹ باٹ۔ تو ایسے لوگوں کو اور ایسی بہنوں کو بھی سننا چاہیے جو اس پنڈال میں موجود ہیں۔ مرد حضرات بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، اور ہر انسان اپنے گھر کی سچویشن کو جانتا ہے۔ ایک خاتون ہے وہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا شوہر کتنا کلاکار ہے، جانتی ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ سب جان رہی ہے۔ ٹیلی فون پہ جب ڈیلنگ ہو رہی ہے اور تھوک کے حساب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ جہنم کی آگ سے اگر پیٹ کو بھرا گیا، لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کر کے، اور یہ ہے کہ راشن بھروایا گیا، فریج میں کھانے پینے کی سامنے موجود ہیں، اور ایک فون پہ ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے، مزے لے کر کے افطاری بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ سنیں کہ رمضان جس کا ویلکم، جس کا خوش آمدید اس تصور کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی، کیونکہ ایسے لوگ معاشرے اور سماج کے حرام خور لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، کہ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے، لمبی سفر طے کرنے کی وجہ سے جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ عہد رسالت میں یہ چارٹرڈ فلائٹیں نہیں ہوتی تھیں، لگژری گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں کہ انسان سینکڑوں میل سفر کر لے لیکن اس کے کپڑے پہ بھی شکن نہ آئے۔ اس وقت جو وسائل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹ اور کھچر اور ان کی سواریاں کیا کرتے تھے، تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لمبی سفر طے کرتا ہے انسان، سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا رب اے میرے رب، اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہتوں کا ہوتا ہے کہ مطعمہ حرام،
ابھی ناشتہ چائے پانی کر کے پنڈال میں آیا ہوگا وہ حرام کا ہے۔ مشرب و حرام، وہ کٹنگ چائے اور وہ نسکافی اور وہ جوس جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کا۔ وَمَلْبَسُ حرام، برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یہ برانڈڈ کپڑے بھی حرام کے ہیں۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، حرام ہی طریقے سے اس کی نشو و نما اور اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اگر رمضان کا استقبال اس سیاہ کاری کے ساتھ انسان کر رہا ہے تو وہ انسان، وہ گھر، وہ فیملی یہ اپنے رمضان کے روزے اور اسی طریقے سے رمضان کی عبادتوں کے قبولیت کی خیر منائے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کا معاملہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو اس کو ابھی لے دے کر کے صاف کر لو، یا یہ ہے کہ دینے کا وعدہ کر لو، کیسے بھی اس کو منا لو، تاکہ رمضان جب شروع ہو، رمضان کے جب روزے رکھ سکو، رمضان کے لیے سحری کھاؤ، رمضان کے لیے افطاری کرو، رمضان کے روزے رکھو، تلاوت قرآن کرو، ذکر و اذکار کرو، فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرو، تو یہ تمام چیزیں، تمام اعمال صالحہ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ سکیں، اور جب اس بھوکے حالت میں، معدے کے خالی ہونے کی صورت میں جب اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاؤ، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان جو مقدس مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مرد و خواتین کو رمضان کی سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور مستقبل قریب میں سایہ فغن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین و حاضرات کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مختصر سے درس میں رمضان کے استقبال کے جو تعلق سے جو چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان جیسے مقدس مہینے کا استقبال کرنے کی ہم تمام حاضرین کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔